مسئلہ کشمیر علاقائی تنازع سے زیادہ قومی کاز ہے اور یہ پاکستان کے نامکمل ایجنڈے کا حصہ ہے۔ اقوام عالم کو کشمیر میں بھارتی ظلم و ستم اور غزہ کی صورتحال پر توجہ دینی چاہیے۔ یہ کہنا تھا چیئرمین پارلیمانی کشمیر کمیٹی رانا قاسم نون اور سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر طارق فضل چودھری کا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں کشمیر ایکسپریس ڈیجیٹل کے نمائندہ رازق محمود بھٹی سے۔ جی رازق، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، میں اس وقت چیئرمین پارلیمانی کشمیر کمیٹی رانا قاسم نون اور سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر طارق فضل چودھری کے ساتھ موجود ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر کا مسئلہ کسی علاقائی تنازع سے زیادہ پاکستان کا قومی کاز اور فریضہ ہے۔ یہ پاکستان کے نامکمل ایجنڈے کا حصہ ہے۔ اقوام عالم کو کشمیر کے معاملے پر ظلم و ستم اور غزہ کی طرح کی صورتحال پر توجہ دینی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ نے آج تک اس مسئلے پر کوئی خاطر خواہ کارروائی نہیں کی۔ یاسین ملک کی گرفتاری اور ان کے ساتھ غیر منصفانہ رویہ قابل مذمت ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جی رانا صاحب، یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو یاسین ملک صاحب کو طبی جو سہولیات ہیں وہ نہیں دی جا رہی، ایون کہ طبی سہولیات بھی نہیں ہیں، دونوں چیزوں سے محروم رکھا ہوا ہے، ان کی صاحبزادی جانا چاہتی ہیں، کشمیر کمیٹی کیا ریکمنڈیشن دیتی ہے؟ سیکنڈ، جو آپریشن ہو رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں موجودہ، ہر قسم کے احتجاج پہ پابندی ہے اور وہاں ٹینکس کا استعمال شروع کر دیا، تو یہ کس قسم کا پیغام ہندوستان دے رہا ہے؟ پلیز دیکھیے جی، جہاں تک یاسین ملک صاحب کا تعلق ہے، ہم ان کی وہ ہنگر اسٹرائک پہ ہیں کافی عرصے سے۔ ان کو بیسک سہولتیں بھی، بیسک میڈیکل فیسلٹیز بھی پرووائڈ نہیں کی جا رہی اور انصاف کے تقاضے بھی پورے نہیں ہو رہے جسٹس کے حوالے سے، اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ یہ بیسک ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے۔ ہم انٹرنیشنل کمیونٹی سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس پہ فوری طور پہ دخل دے، اور یہ جو بیسک ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ انہیں جیل مینول کے تحت تمام سہولتیں مہیا ہونی چاہیے اور انصاف کے تقاضے ان کو پرووائڈ کرنے چاہیے۔ جہاں تک ہم نے پاکستان نے تو ہمیشہ کشمیر کاز کی ہے، ڈپلومیٹیکلی، مورلی، پولیٹیکلی سپورٹ کی ہے، تو ہم تھرو اپنے لکھا ہے، ہم نے فارن آفس کو، ان کے اہلیہ نے بھی لکھا ہے ان کے لیڈر آف اپوزیشن کو، اور وہاں پہ خاصا شور شرابہ ہوا ہے میڈیا میں، اور ہماری تو یہی خواہش ہے کہ ان کو چاہیے، جو سرکار ہے کراس دا بارڈر، کہ وہ کوئی بیسک ہیومن رائٹس کی وائلیشن بند کریں اور ان کو پراپر ایک انسانیت کے تقاضے پورے کریں، جو وہ سرکار نہیں کر پا رہی۔ آپریشن کے بارے آپریشن جو ہو رہا ہے اس کے بارے ہم میں مذمت کرتے ہیں۔ یہ آپریشن تو کافی عرصے سے، آج سے تھوڑی ہے، لیکن اب دس از ہائی ہینڈیڈنیس آف دا سرکار جو ہے، مودی سرکار، اور ہندو توبہ کا جو ڈیزائنز ہیں، تو ان کے یہ مینیفیسٹو میں تھا کشمیر کو ہڑپ کرنا ہے ایز اے میٹر آف فیکٹ، تو انہوں نے جس چلاکی سے کیا، 2 یونین ٹیریٹریز بنا دی اور اس کے بعد یہ جھوٹے الیکشن کرائے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس پہ تحریک آزادی کشمیر رک سکتی ہے، بلکہ جتنی قربانیاں کشمیریوں نے دی ہیں، بہن بھائیوں نے، نوجوانوں نے، تو اس میں اور اضافہ ہوگا۔ ظلم جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ آپ برطانیہ کا دورہ کر رہے ہیں، تو اس سے پہلے 2019 میں بھی برطانیہ کے پارلیمنٹ کے اندر کشمیر کاز کو اجاگر کیا حکومت پاکستان نے اقوام عالم کو اجاگر کرنے کے لیے، تو آپ کس سطح پہ آپ برطانیہ کا دورہ کر رہے ہیں؟ کیا اسی طرح کی ایکٹیویٹی ہوگی یا پھر کچھ اور انعقاد کر رہے ہیں؟ جو ہمارے کشمیری ایم پیز الیکٹ ہوئے ہیں وہاں پہ سیٹلڈ ہیں، وہ 16-17 کے قریب ہیں غالباً، اس میں میل فیمیلز ملا کے، تو کشمیر کی آزادی کی، کشمیر کے حوالے سے بات تو ہاؤس آف کامن میں اٹھتی رہتی ہے۔ ریسنٹلی بھی وہاں پہ ایک ایم پی نے خوب بات کی ہے۔ ہم جا رہے ہیں، ان سے ملیں گے، ان سے پراپر بات چیت ہوگی اور کشمیر کاز کو تقویت دیں گے۔ برطانیہ کا دورہ کون سے مہینے میں؟ رواں مہینے؟ نیئر فیوچر میں۔ ایک ڈاکٹر صاحب ایک چیز بتا دیجیے گا کہ وزیر اعظم نے کشمیر کمیٹی کے جو ریکمنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے کیا ہے یہ فیصلہ، یا کن بنیادوں پہ کیا ہے کہ جو یہاں مقبوضہ کشمیر سے جو مہاجرین آباد ہیں ان کی جو جائیدادیں ہیں، ان کی جو پراپرٹیز ہے، اس کو پرائیویٹائز کرنے کی بات کی ہے؟ تو کیا اس عمل سے ہمارا جو کشمیر کاز ہے اس کو نقصان نہیں پہنچے گا؟ نہیں، دیکھیے، کشمیریوں کی جو یہاں پہ پراپرٹیز ہیں انہیں گورنمنٹ کو پرائیویٹائز نہیں کر رہی، اس طرح کا کوئی فیصلہ نہیں ہے۔ وہ اپنی پراپرٹیز کے اتنے ہی مالک ہیں جتنا کہ پاکستان کے ایک شہری پاکستان میں موجود جو پراپرٹی ہے اس کا مالک ہے، بلکہ آزاد کشمیر کے جو باشندے ہیں، جو سٹیزن ہیں،
انہیں تو یہ ایج حاصل ہے کہ وہ پاکستان میں پراپرٹی خرید سکتے ہیں، لیکن پاکستان کا کوئی شہری جو ہے آزاد کشمیر میں پراپرٹی نہیں خرید سکتا. تو یہ تو ہموں نے ایک خصوصی اسٹیٹس دیا ہوا ہے، اور وہ یہاں پہ جو آباد ہیں، مہاجرین ہوں یا آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والے کشمیری ہوں، وہ پاکستان کے چاروں صوبوں میں، گلگت بلتستان میں اپنی مرضی سے کاروبار بھی کرتے ہیں، جائیدادیں بھی خریدتے ہیں. وہ ہمارے بھائی ہیں اور ہماری ہر طرح کی فیسیلیٹیشن. دیکھیں کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اقوام متحدہ میں گئے، وہاں کس طرح انہوں نے کشمیر کاز کی بات کی. یہاں پہ کس طرح جناب ہماری پوری ایک کشمیر کی منسٹری ہے کشمیر افیئرس کی، جو ان تمام معاملات کو دیکھتی ہے اور کشمیریوں کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. ہندوستان نے جو ابھی مقبوضہ کشمیر میں انتخابات ہوئے ہیں اس میں آزاد کشمیر کے عوام کو آفر کیے کہ ہم نے سیٹیں مختص کی ہیں، آپ یہاں آ کے انتخابات لڑیں، تو یہ غیر آئینی اقدام کے بارے میں آپ کیا پیغام دیتے ہیں؟ یہ تمام وہ ہتھ کنڈے ہیں کہ جن سے انڈیا پوری دنیا کو یہ بات بتانا چاہتا ہے کہ کشمیر کے عوام جو ہے وہ ایک ڈھکوسلا ہے ڈیموکریسی کا، اس کا حصہ بن چکے ہیں، یا اس کا حصہ مزید ان کو بنایا جا رہا ہے، جبکہ یہ سب فراڈ ہے. انڈین جو ہیلڈ کشمیر ہے، انڈین آکوپائڈ کشمیر، اس کے عوام کے اندر جو ایک جذبہ ہے وہ آزادی کا ہے، وہ انڈین پارلیمنٹ میں جانے کا نہیں ہے. انہیں شوق یہ ہے کہ ہم آزاد کشمیر کی طرح اپنے اس کشمیر کو آزاد کریں اور اس کا اپنا خصوصی اسٹیٹس ہو، استفسار رائے ہو، اور پلیبیسائٹ کے ذریعے کشمیر کے قسمت کا فیصلہ ہو.